السلام علیکم ناظرین، اب تک ہم اس سیریز میں اختتام کر چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے دو بیٹوں حضرت حام اور یافس کے شجرے کا۔ اب ہم نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے سام علیہ السلام کے شجرے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بائبل کے مطابق وہ پیغمبر نہیں تھے، جبکہ اسلامی لٹریچر کے مطابق اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کے بعد ان کے دو بیٹوں حام اور سام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ بائبل کے مطابق سام علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، جبکہ بعض اسلامی لٹریچرز میں ان کے بیٹوں کی تعداد 6 بیان کی گئی ہے، جن کے نام ارفخشد، ارم، اشور، ایلام، لوط اور خلیل تھے۔ ان کی چند پشتوں کے بعد بہت سارے عرب قبائل نے جنم لیا۔ سام علیہ السلام کے بیٹے ارم کی تیسری پشت سے حضرت لقمان علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام نے جنم لیا، جو سگے بھائی تھے اور دونوں ہی خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے تھے۔ جبکہ ہم آپ کو شجرہ بتائیں گے صرف ارفخشد بن سام علیہ السلام کا، جن کی اولاد سے عبرانی زبان اور بہت سارے عرب قبائل نے جنم لیا۔ مزید کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ ناظرین، جناب ارفخشد کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام کنعان، شالخ اور کسید بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کنعان کے بیٹے کا نام صلح بتایا جاتا ہے، اور بعض مورخین کے مطابق یہ غالباً کنعان ہی کا اصل نام تھا۔ صلح کے ہاں ابیر کی پیدائش ہوئی، جنہیں بائبل میں ابر کہا گیا، اور عبرانی زبان کا آغاز بھی انہی سے ہوا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ ابر صلح کا لقب تھا، جبکہ بائبل کے مطابق ابر صلح کے بیٹے تھے، اور ان کے ہاں حضرت صالح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ لہٰذا اگر ہم بائبل اور اسلامی لٹریچر کو یکجا کر کے بیان کریں تو جناب ارفخشد کے بیٹے تھے کنعان، ان کے بعد صلح، اور صلح کے بیٹے تھے ابر، جن کے ہاں حضرت صالح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ناظرین، جناب ارفخشد کے بیٹے کسید کا شجرہ کسی لٹریچر میں نہیں ملتا، جبکہ کنعان اور کسید کے بھائی شالخ کا طویل شجرہ موجود ہے، جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کے ملتا ہے۔ بائبل کے مطابق ہود علیہ السلام شالخ کے بیٹے تھے، جبکہ بعض اسلامی لٹریچرز کے مطابق ہود علیہ السلام شالخ کے ایک بھائی عاد اکبر کی اولاد تھے، اور قوم عاد کا آغاز بھی ان کے والد سے ہوا، جبکہ بعض اسلامی مورخین کے مطابق ہود علیہ السلام شالخ ہی کی اولاد تھے۔ ناظرین، ہم غیر متنازع ہو کر آگے بڑھتے ہیں، اور جناب شالخ سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ سام علیہ السلام کی اولاد عرب تھے، جو عبرانی زبان بولتے تھے۔ ان کو مورخین نے 3 گروہوں میں تقسیم کیا، ایک عرب بائدہ، دوسرے عرب عاربہ، اور تیسرا گروہ عرب مستعربہ کہلاتا ہے۔ ابھی ہم عرب بائدہ اور عرب عاربہ کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ قوم عاد، سمود، طلسم و جدیس، املاک، جرہم اور جاسم وہ عرب قومیں ہیں جن کے لوگ شرک و بت پرستی سمیت کئی دوسرے ناجائز حرکات میں ملوث ہو گئے، جس کے باعث ان پر اللہ کے عذاب آتے رہے اور وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ان کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے عراق، شام اور مصر میں حکومتوں کا آغاز کیا تھا، اور وہ قدیم سلطنت بابل اور اشور کے بانی تھے۔ ناظرین، اب ہم عربوں کے دوسرے گروہ یعنی کہ عرب عاربہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ یمن اور عراق میں بسنے والے عرب ہیں، جو بنو قحطان کہلاتے ہیں۔ بنو جرہم اور بنو یارب ان کی مشہور شاخیں ہیں۔ یمن کے عرب قبیلوں کا جد امجد عبد شمس المعروف سبائی بنو یارب سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے معارب نامی مشہور شہر بسایا۔ ناظرین، اگلی قسط میں ہم عرب مستعربہ کے متعلق آپ کو بتائیں گے، جن میں سے بنی اسرائیل ہوئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی انہی میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جناب شالخ سے شجرہ طیبہ کا آغاز کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔